تو وہ جو کراس ریفرنس کے طور پہ 2 آیات ہیں وہ انشاءاللہ میں اس کے بعد پیش کروں گا، بلکہ 3 آیات بن گئی، تیسری تو بیچ میں آ گئی، یہاں پر انتہائی کنکلوڈنگ آیت ہے یہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اے انسان اللہ تعالیٰ تجھے کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت قرآن پاک میں 3 دفعہ آئی ہے، سورۃ الانعام کے اندر بھی آئی، سورہ یونس کے اندر بھی، اور سورہ الزمر میں بھی آئے گی، لیکن جس شان سے یہاں پر آئی ہے ان 2 جگہوں پر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف میں پکڑ لے تو کوئی چھڑوانے والا نہیں سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تیرے لیے خیر کا دروازہ کھول دے کوئی ہستی تجھ سے خیر نہیں ٹال سکتی، کوئی بندش نہیں کر سکتا کسی کی۔ بھائیوں، یصیب بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بالکل کنکلوڈنگ آیت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چھڑوا ہی نہیں سکتا تکلیف سے۔ کیوں؟ تکلیف میں ڈالتا کون ہے؟ اللہ، تو چھڑوائے گا بھی وہی چھڑوانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس تکلیف سے چھڑوا سکے۔ تو یہ بڑی کنکلوڈنگ آیت ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کے نماز کے بعد پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بھی شخص کو اس کا کوئی دنیاوی منصب یا عہد، کوئی عہدہ فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا، جس کے لیے تو چاہے گا وہی فرمائے گا۔ تو یہاں پر 2 آیات کراس ریفرنس کے طور پر بڑی امپورٹنٹ ہے، میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آیت نکال لیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75، آپ کے یہ بلو قرآن پاک میں صفحہ نمبر 121 پہ ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 75۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی۔ ابھی اکثر کہتے ہیں نا یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور جی یہ تو بتوں کے بارے میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بت تھے؟ پیغمبر تھے، اور پیغمبر بھی عام نہیں، اولو العزم 5 پیغمبروں میں آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، سب سے بلند شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان 5 اولو العزم پیغمبر جن کا سورہ الشورى میں ذکر آیا، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ان میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور دیکھو مسیح تو نہیں تھے ایک رسول ہی مگر، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی کوئی رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، اور دیکھو وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور بھائی جو کھانے کا محتاج ہو وہ تمہارا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ یہ آگے آیت آئے گی، یہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس حوالے سے وہ اگلی آیت آ جائے گی، وہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ یہ اتنی سمپل ایگزامپل ہے جو ایک ڈاکٹر، انجینئر اور انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے، اور ایک موچی ان پڑھ بندے کو بھی سمجھ آ جائے، یہ واقعی جو روٹی کھائے گا، جو روٹی کا محتاج ہے، وہ ہمارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ میں نے پریکٹیکلی، ایک پروٹیسٹنٹ کرسچن میرے پاس آیا تو میں نے اس کے سامنے یہی آیت رکھی تو وہ حیران ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام روٹی کھاتے تھے؟ کہتا ہے ہاں جی کھاتے تھے۔ تو میں نے کہا جو روٹی کھائے تو روٹی کا تو محتاج ہے اسے اپنی زندگی کے لیے، اور اللہ تو وہ ہے هو الحی القیوم، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، لیکن پھر ان بدبختوں کو بھی دیکھو یہ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ بات اور واضح کیا ہو سکتی ہے کہ جو روٹی کھانے کا محتاج ہے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت، قل اتعبدون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ اور ان کی والدہ کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اور بھائیو اگر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر، ان کی ماں ولیہ، تو پھر باقی بزرگ اور ولی کس
اعتبار سے ان کو مشکل کے لیے پکارا جا سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا ہے، علم والا ہے. ہر مخلوق کا سننا بیک وقت اور اس کا علم رکھنا یہ اللہ کے علاوہ کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے، کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے، کسی کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اتنا بڑا ڈیٹا ہے. تو اللہ ہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت ان کی نہیں کرنی ہے. وہ کہتے ہیں جی عبادت کی نفی آئی ہے، دعا کی نہیں ہے. بھائی نفی تو اگلی آئی ہے کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. عبادت وہ جی ہم کسی بزرگ کی عبادت نہیں کرتے، بھائی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ ہمارا جھگڑا ہے آپ سے. ہم کب کہتے ہیں؟ ہم ان فنیٹکس کی طرح نہیں ہیں جو لوگ خام خواہ الزام لگاتے ہیں جی وہ 11ویں شریف شرک ہو گیا. 11ویں شریف کوئی شرک نہیں ہے، بدعت کہہ سکتے ہیں آپ. ہاں اگر وہ کہیں کہ شیخ عبد القادر جنانی کے نام کی نیاز ہے تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا. پروپوگنڈا، وہ تو جیسے بریلوی دیوبندی پروپوگنڈا کرتے ہیں جی اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. وہ اماموں کو مانتے ہیں، وہ تقلید کے خلاف ہے. اس طریقے سے اہل حدیث پروپوگنڈا اس حوالے سے کرتے ہیں جی وہ بریلوی کہتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جنانی کے نام کی نیاز ہے. وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کی نیاز ہے، ثواب ان کو پہنچانا ہے. تو یہ جو ثواب پہنچانے والا مسئلہ یہ فی نفسی خود مسئلہ شرک نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. اور اس میں تو کئی اہل حدیث بھی اس حوالے سے ننگے ہیں. میں نے تو حوالہ دیا ہوا ہے صحیح بخاری میں، جو انڈیا پاکستان جب مشترکہ تھا ہند، اس کے جو جمعیت اہل حدیث کے ہیڈ تھے اس زمانے کے، داؤد راز صاحب، جن کی 8 جلدوں پہ شرح صحیح بخاری چھپی ہوئی ہے. اہل حدیث کے پاس ایک ہی ہے شرح صحیح بخاری، وہ یہ ہے. اس میں 4460 نمبر حدیث آپ کھول کر پڑھ لیجئے. اس کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی بزرگ کے سال ثواب کے لیے کوئی ختم دلوایا جائے تو اس پہ اجماع ہے. ہونا اللہ کے نام کا ہو، صرف بزرگوں کو بخشا جائے. پتہ نہیں کس بند کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے اجماع کیا ہے. تو جب یہ ہم نے اہل حدیثوں کو بتائی کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کے بزرگ کیا لکھے، وہ کہتے ہیں ساڈے بزرگاں دی غلطیاں کٹ ہے، بزرگاں دا گستاخ ہے. تو بات تو ہوتی ہے جب اپنی دم پہ پاؤں پڑے پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. جب میں نے امام ابن تیمیہ کا حوالہ دیا تھا کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا بدعت ہے لیکن ثواب ملے گا میلاد منانے والے کو. ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے. آؤ نہ ہن جڑے بڑھو نہ ابن تیمیہ نو کسیٹو نہ وچ، او دے نام تے تسی مسجداں تے لائبریریاں بنائی ہوئی نے. نہ نکلے جو چور کی سزا ہماری سزا، تو نکلے تو مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں. بھائی ابن تیمیہ سے ناراض ہوں، انہوں نے لکھا ہے، میں نے تو نہیں لکھا. ہم نے تو سب کو ننگا کرنا ہے، ہم تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے. نہ بریلوی کا، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ اہل تشیع. جس کی جو غلط بات ہے وہ غلط کہیں گے، جو صحیح بات ہے وہ صحیح کہیں گے. سیدھی سی بات ہے، چاہے کسی کو بری لگے. حق تو بھائی اسی طرح پھر بیان ہوتا ہے. میٹھا میٹھا ہاپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو والا چکر نہیں ہوگا. حق یہی ہے کہ جس کی جو بات حق ہے اس کو مانا جائے. تو میں بتا رہا ہوں کہ بات کہاں سے کہاں تک نکل گئی. تو وہ کہتے ہیں جی ثالث بات، تو وہ جس کی جو انٹینسٹی وہ بتائیں. اصل مسئلہ ہے عبادت کوئی بھی نہیں کرتا. ہم کب کہتے ہیں کوئی عبادت کرتا ہے؟ لیکن دعا میں جب آپ پکار رہے ہوتے ہیں تو عبادت کی ایک فارم آ جاتی ہے، یہ شرک کی کیٹیگری میں فال کر جاتی ہے. یہ ہے چھوٹا سا مسئلہ جو سمجھنے والی چیز ہے. اچھا دوسرا کراس ریفرنس نکال لیں جس کے تحت میں نے یہ بات اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ دعا کرنا عبادت کی شکل ہے. یہ قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے جو سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ آیت نمبر 62 سورۃ النمل. اور یہ وہ آیت ہے جو میں نے اہل تشیع کی ایک مجلس میں ایک دفعہ، وہاں ان کے ایک بڑے محدث ٹائپ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان لیول کے ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر وہ بالکل پرٹیکولر بات ہو جاتی ہے. بہرحال تو وہ ان کی پبلک میں یہ بات ہو رہی تو وہ کہہ رہے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، لیکن آپ اس کو شرک نہ کہا کریں، آپ یہ کہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. میں نے کہا جی مسئلہ ہے، ایک آیت ایسی ہے اس کا جواب دے دیں. قرآن پاک میں کہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو آپ مدد کے لیے پکاریں غائب میں تو یہ جائز ہے؟ ہاں افضل ہے کہ اللہ کو پکاریں، اور یہ بھی جائز ہے کہ کسی بزرگ کو پکار لیں. کوئی آیت ہے تو دکھائیں. تو وہ بجائے بات ماننے انہوں نے کہا جی آپ بتائیں جس میں شرک کہا گیا. میں کہا جی اے آیت جی سورہ نمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ ہستی کہ جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے. جب کسی پہ تکلیف آتی ہے تو وہ ہستی ہے جو سنتی ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ برائی تم سے دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرتا ہے.
تمہارے باپ باپ مرتے ہیں، تم خلیفہ بنتے ہو، تم مرتے ہو، تمہاری اولاد، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین میں خلافت سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ کون سے کام؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے وہ جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کر لے؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو بندہ مشکل اور پریشانی میں ہے، جب وہ دعا کرے گا تو صرف ایک ہی ہستی ہے جو قبول کر سکتی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے عقیدہ بنایا تو ساتھ دھمکی آ گئی، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس کے بعد وہ مولوی تو چپ کر گیا، مانا نہ مانا لادہ بات، لیکن جو اس کی پبلک تھی انہوں نے کہا جی بالکل یہ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فتویٰ دے دیا ہے کہ جس بھی ہستی کو اللہ کے علاوہ دعا کے لیے پکارا جائے تو گویا اسے مترادف ایک الہ مان لیا آپ نے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ بہرحال ہم اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی کلمہ گو اہل قبلہ جس میں غلطیاں اس طرح کی موجود ہیں اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کوئی کلمہ گو مشرک بھی ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہے، اس کی اصلاح کی جائے، کیونکہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے۔ جب تک آپ اصلاح کا دروازہ کھولا رکھنا چاہتے ہیں اس وقت تک پھر آپ کو پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا، ورنہ اگر ہارے کے اوپر کفر و شرک کے فتوے اور گستاخ رسول کے فتوے لگاتے جائیں تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہونا۔ ہم بھی دیکھیں غلطیاں نکالتے ہیں، ابن تیمیہ کی بھی نکالتے ہیں، مذہب بریلوی کی بھی نکالتے ہیں، اشعری تھانوی کی بھی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اہل تشیع کی علماء کی بھی نکالتے ہیں، لیکن کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ غلطی اپنی جگہ ایڈریس کریں، اس کے بعد اصلاح کا دروازہ کھلا رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت توفیق دے سکتا ہے۔ ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کا گمان ہو اس کو اللہ ہدایت دے دے اور آپ کو مرنے سے پہلے گمراہ کر دے، اور کتنے لوگ ہیں جو ایسے معاملہ ہو جاتا ہے، پھر کبھی جوش چڑھا داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں، اچانک جناب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ معافی دے، بعض لوگوں کا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ دین کو روٹی روزی کا ذریعہ وہ بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تنخواہ دیں گے تو دین کا کام کریں گے، اس کے بغیر ہم نے کام نہیں کرنا۔ دین کا کام تو بھائی اپنی جیب سے لگا کے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے قربانیاں کیا دی ہیں؟ لوگوں سے جا کے چندے مانگے ہیں؟ نہیں، جس نے پوری رات بھی مزدوری کی، ایک کھجور بھی اگر ملی، ایک مٹھی بھی، وہ بھی لا کر غزوہ تبوک کے موقع پر رکھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا گھر کا سامان رکھ دیا، جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور کہا آج تو میں عمر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، تو لیکن حضرت ابوبکر پورا سامان میں ابوبکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا پورا لے آئے۔ ان کا مجھے یقین آیا کہ میں ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو حضرت ابوبکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا صحیح ماننے والا وہی ہے کہ جس کا یہ یقین ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچ ہیں، اگر دنیا میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا سے لے کر کروڑوں گنوں تک لوٹائے گا ہمیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا کہنے کا مقصد تھا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا، یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ اور اس کا رسول گھر کے اندر موجود تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبے کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے لائق اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے، لیکن اپنی شان کے لائق، اس کی تمثیل کوئی بیان نہیں ہوگی۔ قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ سورۃ المجادلہ میں آیا تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارا ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ معیت جو ہمارے ساتھ ہونے کی ہے، اس کی کیفیت میں نہیں ہم پڑھ سکتے، یہ کیسا ساتھ ہونا ہے، تو اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ کا عقیدہ اور وحدت الوجود اور علم الکلام، جس کو شوق ہو تو اس کی ڈیٹیل وہاں سے پڑھی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ اب الحمدللہ میری اس حوالے سے تسلی ہوگی کہ میں نے کافی سارا اس کو ایکسپلین کیا، لیکن پھر میں ریپیٹ کروں، ابھی بھی کئی چیزیں اس میں شبہات باقی ہیں۔ وہ مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے، عقیدہ توحید کے حوالے سے ڈیسائسو ہے الحمدللہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے۔